السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ شب برات کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ یہ ذکر کیا تھا کہ شب برات کے بارے میں جتنی احادیث ہیں ان تمام احادیث سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، دوسری بات کہ کچھ ایسے بد نصیب افراد ہیں جن کی اس رات میں اللہ رب العالمین جو ہے مغفرت اور بخشش نہیں فرمائیں گے۔ آج ان افراد کا ذکر کروں گا کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اس دن بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہیں گے، بخشش سے جو ہے محروم رہیں گے۔ تو تمام احادیث کے اندر جو لوگ ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ کا آج میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات شرک کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ عبادت کے لائق سمجھتا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہو، جو اللہ کی صفات لازمہ ہیں وہ کسی کے لیے مانتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین جو ہے اس رات میں بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین انسان کے لیے یا جنت کا باعث بنتے ہیں یا جہنم کا باعث بنتے ہیں۔ جو والدین کی قدر کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ، ان کے لیے جو والدین ہیں وہ جنت کا باعث بنتے ہیں، اور جو لوگ والدین کی ناقدری کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین ان کے لیے جہنم کا باعث بنتے ہیں۔ آج خاص کر اس دور کے اندر میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کی عزت و قدر کر کے اپنے لیے جنت کا باعث بنا رہے ہیں، یا ان کی ناقدری کر کے اور ان کی نافرمانی کر کے ہم اپنے والدین کو اپنے لیے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص، مشاحن کا لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں، کہ ایسا جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، فرمایا کہ اس رات اس انسان کی بھی جو بخشش ہے، مغفرت ہے، نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ مدمن الخمر، ایسا انسان جو شرابی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ شراب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، شراب مطلقاً حرام ہے۔ شراب تھوڑی ہو یا زیادہ پی جائے، وہ نشہ دے یا نہ دے، خوشی کی حالت میں پی جائے یا غمی کی حالت میں پی جائے، اس لیے کہ شراب حرام ہے تو وہ ہر حالت میں کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا کی شراب پیتا ہے وہ جنت کی شراب سے اسے محروم رکھا جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس بری جو برائی سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ قاطع الرحم، ایک وہ انسان جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، تعلقات کو توڑ دیتا ہے دنیاوی معاملات پر۔ مثال کے طور پر رشتہ نہ ہوا تو رشتہ داروں سے بول چال چھوڑ دی، جائیداد کی تقسیم میں آپس میں دشمنیاں ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات کو توڑ دیا، ختم کر دیا، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا ایسے شخص کی بھی جو ہے نا اس روز جو ہے بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا مسبل الازار، ایسا شخص جو اپنی شلوار پیجامہ یا کچھ بھی چیز پہنا ہوا ہے اور وہ اس کی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ مرد کے لیے ٹخنوں کو چھپانا یہ حرام ہے، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کو ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ آج اس دور کے اندر یہ رواج الٹا ہو گیا کہ عورتیں اپنی ٹخنوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح
فرمایا کہ جو زانیہ عورت ہے، فرمایا کہ اس کی بھی اللہ رب العالمین جو ہے مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا کہ خاص طور پر زانیہ عورت کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ زانی مرد بھی اس میں شمار ہے۔ زانیہ عورت کا ذکر کرنا خاص طور پر اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کے اسباب مرد کی بنسبت عورت کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام چہرے کو چھپا کر رکھے، یہ اس کے لیے حفاظت کا ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح عورت جب اپنے والدین کے گھر ہوتی ہے تو والدین کی حفاظت میں ہوتی ہے، اور جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کی حفاظت میں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں خاص کر عورت کا نام لیا گیا، حکم دونوں کے لیے ایک ہے۔ تو بہرحال یہ افراد جو ہیں اگر اللہ کے ہاں پکی اور سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی کیے ہوئے پہ ندامت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ان کی بھی جو ہے مغفرت فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور یہ اگر کسی کو موقع ملا ہے ایسا کہ اللہ کی خاص رحمت اور بخشش جو ہے وہ متوجہ ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے کیے پہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ساری امت مسلمہ کو جو ہے اس برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔